السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی آئی ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تہجد کی نماز کے بارے میں۔ تہجد کی نماز کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، اس نماز کو ادا کرنے کا وقت کیا ہوتا ہے، اور اس نماز میں کتنی رکعات ہوتی ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور جانیے تہجد کی نماز کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تہجد کی نماز کے وقت کے بارے میں۔ تہجد کی نماز کا وقت آدھی رات کو سو کر اٹھنے سے لے کر اور صبح صادق تک رہتا ہے، لیکن اگر آپ سونے کے بعد اٹھ نہیں سکتے ہیں تو بہتر ہے آپ عشاء کی نماز ادا کرتے وقت ہی 3 رکعت وتر سے پہلے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے ادا کر لیں۔ تہجد کی نماز کو عشاء کی نماز میں ادا کرنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ آپ جب 3 وتر رہ جائیں تو 3 وتر سے پہلے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کریں اور اس کو ادا کر لیں، اور اس کے بعد میں 3 رکعت وتر اور 2 رکعت نفل بھی آپ ادا کر لیں۔ تہجد کی نماز کو ادا کرنے کا سب سے افضل وقت آدھی رات کو سو کر اٹھنے کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو آدھی رات کو جاگ کر اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کریں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ تو زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں اور آدھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز کو ادا کریں۔ تہجد کی نماز میں کم سے کم 4 رکعت، 8 رکعت یا زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہوتی ہیں۔ اگر آپ اتنے بھی نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم 2 رکعت نماز تہجد ضرور ادا کریں۔ اس نماز کو ادا کرنے سے پہلے صرف نماز کی نیت تہجد کی جاتی ہے۔ جب آپ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیت باندھ لیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں۔ ثنا اس طرح سے پڑھیں: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ کوئی سورہ پڑھیں، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتی ہوئی رکوع میں جائیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ۔ اس کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتی ہوئی سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ ادا کریں۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھی بیٹھ جائیں۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ۔ اس کے بعد میں اللہ اکبر کہتی ہوئی دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں ہم نے تعوذ، تسمیہ اور ثنا پڑھی تھی، لیکن اس رکعت میں ہم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین کو ولا الضالین تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں بسم اللہ پڑھ کر، جیسے ہم نے پہلی رکعت میں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل والی صورت پڑھی تھی، ایسے ہی اب دوسری رکعت میں اس کے بعد والی صورت لیلا پڑھ کر پھر رکوع کریں۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ اس کے بعد میں پہلا سجدہ ادا کریں۔ پہلے سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا سجدہ ادا کریں۔ دوسرے سجدہ ادا کرنے کے بعد میں آپ اتحیات میں بیٹھیں، اور اتحیات میں بیٹھنے کے بعد میں آپ سب سے پہلے اتحیات پڑھیں۔ اتحیات اس طرح سے ادا کریں: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा पर आप अपनी शहादत वाली उंगली को उठाएं और इल्लल्लाहु पर आप उंगली को गिराकर बाकी की अत्तहियात पूरी करें। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में आप दुआए मासूरा पढ़ें। दुआए मासूरा इस तरह से पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद में आप पहले सीधी जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उसके बाद में बाईं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह करके सलाम फेरें और उसके बाद में ये आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हुई। इसी तरह से 2-2 रकात करके आप 4 रकात, 8 रकात या 12 रकात नमाज अदा करें। तहज्जुद की नमाज का पूरा अज्र और इनाम आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अगर आपको दुआए मासूरा याद नहीं है तो उसे याद करने की कोशिश करें, लेकिन जब तक आपको याद ना हो तब तक आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार भी पढ़ सकते हैं। आप 4 रकात, 12 रकात या 8 रकात, जितनी रकात भी आप तहज्जुद में पढ़ना चाहते हैं उतनी रकात आप अदा करने के बाद में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें। अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखें। इंशाअल्लाह कोई भी हाजत हो, तहज्जुद की नमाज आप अगर अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हाजत ज़रूर पूरी करेंगे। लेकिन इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें कि आप अगर तहज्जुद की नमाज को आधी रात में सोकर उठने के बाद ही अगर अदा करें तो वो ज़्यादा अफजल है। प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी फ़ायदा महसूस हुआ हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमें आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाने का मौका मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स में, फेसबुक पर और जगह जगह आप इसको शेयर करें, ताकि और लोग भी इस तहज्जुद की नमाज का सही तरीके से फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।